میں تاثرات کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں فضیلت الشیخ مولانا عبدالرحیم مکی حفظہ اللہ، سابق امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ معزز صدر اجلاس، محترم علماء کرام، قابل قدر حاضرین و خواتین اور عزیز طالبات، مختصراً تاثرات پیش کرنا ہے۔ میں دو چند باتیں اپنے علم میں اضافے کے لیے اور آپ کے علم میں اضافے کے لیے پیش کیے دیتا ہوں۔ شکر نعمتوں کا ادا کیا جاتا ہے، اور نعمت اسے کہتے ہیں جو بغیر طلب اور بغیر مانگے مل جائے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارا پیدا کیا جانا یہ نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں عمر دیا، جوانی دیا، علم دیا، مال دیا، خاندان اور قبیلہ دیا، بیوی بچے دیے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اور نعمتوں کے تعلق سے شکر بجا لانا فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر شکر ادا نہیں کیا گیا ان نعمتوں کا تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم لوگوں سے ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، علم کے بارے میں، عمر کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، مال کے بارے میں، اور یہ کان، یہ آنکھ، یہ دل، یہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ عربی میں ایک کہاوت ہے قید النعم بالشکر، نعمتوں کی حصار بندی کرو، نعمتوں کو گھیر لو اور نعمتوں کو مقید کر لو شکر گزاری کے ذریعے سے۔ اگر ہم اور آپ نعمتوں کی قدر کریں گے تو اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں عطا کرے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تمہارے رب نے باخبر کیا ہے کہ اگر تم لوگوں نے شکر گزاری کی تو میں تمہیں ضرور اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ علماء کرام جو علماء حقانی ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے معاشرے کے لیے۔ یہ علماء حقانی جب دنیا سے چلے جائیں گے اس وقت ان کو یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم بقبض العلماء، بے شک اللہ تعالی قیامت سے پہلے علم کو نہیں اٹھائے، ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا، کہ بے شک اللہ تعالی علم کو لوگوں کے سینوں اور دلوں سے نہیں اٹھائے گا، لیکن اللہ تعالی علماء کو موت دے کر، علماء ربانی کو موت دے کر علم کا خاتمہ فرمائے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ جب اللہ تعالیٰ علماء حقانی کو باقی نہیں رکھے گا تو لوگ نادانوں کو، جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، اور ان جاہلوں سے، نادانوں سے دینی مسائل پوچھے جائیں گے، وہ فتویٰ دیں گے، خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ تو یہ علماء کرام جو مساجد میں خدمت انجام دے رہے ہیں، مدارس میں خدمت انجام دے رہے ہیں، جماعت میں خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑی ناقدری ہو رہی ہے ہمارے علماء کی، ہمارے ذمہ داروں کی، اور یہ مدارس یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ تصور کیجئے گنے چنے 20-25 مدرسے 1.25 کروڑ آبادی کے لیے کیا کافی ہو سکتے ہیں؟
اس شہر کی آبادی 1.25 کروڑ سے زیادہ ہے. یہ 20-25 مدرسے ہیں جو ماحول کو سدھارے ہوئے ہیں، ماحول کو ایک دھارے پر لے چلے ہوئے ہیں اور ماحول کی اصلاح کر رہے ہیں. تو معزز حاضرین، مدارس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور ان بچیوں کی اور بچوں کی جو مدارس میں زیور علم سے آراستہ ہو رہے ہیں، ان کی ہمت افزائی کرنے کی ضرورت ہے، حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے. اور آخر میں ایک بات کہتے ہوئے، یہ مدارس کے جو چلانے والے ہیں، یہ مدارس کے جو انتظامیہ ہیں، ان کی بھی ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ انہوں نے بہت بڑی ذمہ داری لی ہے اور بہت بڑا بیڑا اٹھایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی کی رہبری کرنے والا بھلائی کا فریضہ انجام دینے والے کی طرح ہے. میں زیادہ نہ کہتے ہوئے جامعہ سمیہ للبنات حیدرآباد کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اساتذہ کا جو بڑی محنت اور مشقت سے پڑھا رہے ہیں اور دلچسپی سے پڑھا رہے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ سے دعا گو ہوں کہ رب کریم تمام مدارس کی حفاظت فرمائے، اور جہاں پر کتاب و سنت کی تعلیم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان مدارس کی ہمیں مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.